انتہائی قابل احترام صرف ایک کیبل اس کو پکڑ احسن لو، نصیر صاحب، پکڑ لو یار، انتہائی قابل احترام شیخ ریاض الدین صاحب، انتہائی قابل احترام چودھری مسعود اقبال صاحب، بس ٹھیک ہے یہ لگا۔ انتہائی قابل احترام جناب احسن تنویر صاحب، دین فیملی کے دوسرے لوگ، وردی پریزیڈنٹ چنیوٹ چیمبر دانش فخری صاحب اور چیمبر کے دوسرے عہدیداران، ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ، ہمارے آفیسرز، میڈیا کے لوگ، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میرے لیے بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے آج چنیوٹ میں، لیکن یہاں پہ جب سے میں چنیوٹ میں قدم رکھا ہے، جتنے بھی لمحے یہاں سے گزر رہے ہیں، ہر لمحے میں احسن منیر صاحب کی یادیں تازہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ خاص طور پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے دیا اور گورنر کی ذمہ داریاں ان ناتواں کندھوں پہ پڑیں، تو متعدد دفعہ ان سے ملاقاتیں رہیں۔ پہلے بھی ہمارا بہت پرانا ایک تعلق اور رابطہ ضرور تھا، لیکن خاص طور پہ ذمہ داری کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے 3 جگہوں پہ بہت زیادہ مدعو کر رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو مدعو کر رہے تھے وہ چنیوٹ اور کراچی میں۔ میرا ایک دفعہ ان سے کراچی کا پروگرام فائنلائز ہوا، لیکن فلڈ کے دنوں میں جب راستے میں اگرچہ میں نے بائی ایئر جانا تھا، لیکن رابطے منقطع ہو رہے تھے اور بہت برے حالات تھے سندھ میں فلڈ کے، ہم نے مناسب سمجھا کہ لاہور سے گورنمنٹ اور پرائم منسٹر فلڈ ایفرٹس کو لیڈ کر رہے تھے فرنٹ سے، وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے لوگوں کے لیے ہم نے کام کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں بھی دین گروپ نے اور ایپٹما نے اور دوسرے اور ساتھیوں نے بے تحاشا تعاون کیا۔ سینکڑوں ٹرک، کروڑوں نہیں اربوں روپے کے لاہور سے، پنجاب سے، سندھ اور مختلف جگہوں پہ ہم نے کوآرڈینیٹ کیے، وہ بھیجے۔ اس وجہ سے کراچی کا جو دورہ تھا وہ میرا ایسے منیر صاحب کے ساتھ نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے کمال شفقت سے لاہور میں مجھے اپنے پاس بلایا، تمام بزنس کمیونٹی کو بلایا، تمام نامور نام اس میں تھے، کوئٹہ سے، کراچی سے، ساؤتھ پنجاب سے، مختلف جگہوں سے بزنس لیڈرز اس میں شریک ہوئے اور بہت سیر حاصل گفتگو بھی رہی اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ بات کی۔ لیکن ہم سب نے جانا ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، ان کا وقت پورا ہوا، اور یہ چنیوٹ کا دورہ جو ہم نے ان کے ساتھ پلان کیا تھا، احسن نصیر صاحب اس میں بہت تاکید کرتے تھے، چنیوٹ کا چیمبر مجھے بار بار بلاتا تھا، تو ہم مشترکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اور چنیوٹ چیمبر کے ساتھ یہاں آنے کا پروگرام تھا، تو وہ اب ہو رہا ہے، لیکن ایسے منیر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے مدارج بلند فرمائے، تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں ہدایت یافتہ رکھے، کیونکہ بہت آسان ہے بھٹک جانا، بہت آسان ہے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں صحیح راستہ پتہ بھی ہو اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بہرحال چنیوٹ جو ہے وہ ایک اہم ترین شہروں میں ہے۔ شروع میں شاید ایک نام بھول گیا، جب اہم ترین شہروں سے بات آئی تو ختم نبوت کے اہم ترین کام سے یہاں جڑے ہوئے ہمارے الیاس چنیوٹی صاحب اور دوسرے ساتھی جو ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو ہمارے بہت ہی قابل احترام اور کچھ پولیٹیکل اور دوست بھی یہاں موجود ہیں۔ تو چنیوٹ کی تو وجہ شہرت بہت سی چیزیں ہیں، فرنیچر سے لے کے اور بہت سے اچھے کاموں کا یہاں پہ کیا جانا، اور یہ اجازت نہیں ملتی تھی اور انہوں نے تعلیم کا سفر اپنا جاری رکھا۔ تو آج ہم اگر موٹر ویز دیکھیں، باقی مینز آف کمیونیکیشن پورے ملک میں دیکھیں، تو سب سے زیادہ آپ کو ایمانداری سے، کم ترین لاگت سے، کم ترین وقت میں جو بنائے ہوئے ملتے ہیں، وہ آپ کو پی ایم ایل این کے ادوار کی چیزیں ملیں گی۔ بہرحال 2016 میں بہت سے اور معاملات بھی چل رہے تھے اور چیزیں 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کو ہٹا بھی دیا گیا تھا، اگرچہ پی ایم ایل این کی حکومت 2018 تک چلی۔ میں امید کرتا ہوں، اور ابھی بھی جب بھی مجھے چنیوٹ چیمبر کے لوگ ملے،
انہوں نے جو مسائل اپنے بتائے میں نے وہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب سے متعلق تھے تو وہ چیف منسٹر کو یا متعلقہ محکموں کو بھیجے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق تھے تو وہ ان کو بھی بھیجے، اور کوشش انشاءاللہ گورنر ہاؤس کی رہے گی کہ عوامی جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم اجاگر کرتے رہیں. اور یہاں پہ پاکستان کے سیٹ آرگنائزیشن کے بھی عہدیداران تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سیٹ کے اوپر سیلز ٹیکس ختم کرانے میں گورنر ہاؤس نے الحمدللہ کلیدی کردار ادا کیا تھا. اس طرح اور بھی انیشیٹوز ہیں جس پہ ہماری کوشش کرنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اچھی سوچ پہ فیصلے فرما دیتے ہیں، تو ہم جب کوشش کرتے ہیں پہلا قدم لیتے ہیں تو بہت دفعہ اللہ کی مدد سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. بہرحال آج ایس ایم نصیر صاحب آپ کو بہت اہم تلقین کر رہے تھے. میں اس سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تنویر بھائی کا، انہوں نے یہاں پہ جو پلانٹس کا 50,000 کا اعلان کیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نیکی کا کام ہے، یہ آگے جاری رہنا چاہیے، صدقہ جاری ہے. اور بہت سے اور کام جو نصیر صاحب آپ کو توجہ فرما رہے تھے. دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے اور بہت ہی دنیا میں کامیاب شخصیتیں، چاہے وہ کاروبار میں کامیاب ہوں چاہے اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوں، جب بھی ان سے میرا ملنے کا اتفاق ہوتا ہے مجھے ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام نظر آتا ہے جو وہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں. وہ بزنسز جو دوسرے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کو میں نے گھاٹے میں جاتے نہیں دیکھا. وقتی طور پہ اگر کوئی رکاوٹ آئی بھی صحیح تو بعد میں اتنا آگے گئے، کیونکہ اگر اللہ کی راہ میں ہم ایک گنا خرچ کرتے ہیں تو اللہ پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرماتے ہیں. آج کے دور میں جب اس وقت فسکل چیلنجز ہیں، فوریکس کے حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے، بزنسز کے حوالے سے جو ہے، اس میں بالخصوص ہمارا جو وہ طبقہ جو مزدور طبقہ ہے، اگر اس کے اوپر مشکل وقت ہے تو آپ کو سب کو، سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو، ہر شخص کو، حکومت تو اس کے لیے بہت سے اقدامات سوچ رہی ہے، لیکن اس وقت فلڈز اور باقی جگہوں پہ بھی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہاں زندگی کو معمولات زندگی کو معمول پہ لایا جا سکے. اور میں خود بھی ابھی جب دوبارہ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو ابھی تک سندھ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے. ابھی تک بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب کی زندگی دوبارہ معمول پہ نہیں آ سکی، جہاں پہ فلڈ لوگوں کے گھروں کو اور انسانی جانوں کو بہا کر لے گیا تھا. تو بستیوں کی بستیاں بہہ گئیں، انفراسٹرکچر خراب ہوا. تو حکومت کے اوپر اور بھی ان سب چیزوں کے دباؤ بھی ہیں، لیکن ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں کل بھی فیصل آباد میں یہ کہہ رہا تھا بزنس کمیونٹی سے بھی اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے بھی کہ آپ مزید بہتر کریں، اس فلانتھروپک ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں. اور بزنس کمیونٹی نے کہا کہ ہم مزید جگہوں پہ دسترخوان بھی لگانا چاہتے ہیں، جو نصیر صاحب یہاں بات کر رہے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور اس کے لیے ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب بہتری فرمائے گا. آج جو فسکل چیلنجز ہیں، آج لوگ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اپنے پچھلے تمام ادوار میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں، انفلیشن کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، یا مہنگائی کا کمر توڑنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور جی ڈی پی گروتھ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، بہتر بزنس فرینڈلی پالیسیز دینے میں کامیاب ہوئی تھی. آج وہ کامیابی فوری طور پہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن وہ اس کا جواب یہ ہے کہ حالات پچھلے 4 سال میں بگاڑ اتنا پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک کوئک فکس جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آبجیکٹیوز وہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہو، آبجیکٹیوز اہداف وہی ہیں کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس کے لیے ہم کریں. لیکن ابھی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی ہوں گے. انشاءاللہ بہتری کی سمت جب ایک متعین ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ جلد از جلد بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی. بہرحال جو میری ذمہ داری ہیں، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اچھا کام لے، صحیح راستے پہ رکھے. ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی بالادستی کی،
اور آئین کا احترام کرنے کی اور آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو آئین شکنی کی مثالیں چھوڑی تھیں اس کے برعکس وہ گورنر ہاؤس جس نے آئین کے مطابق حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، ہم نے پرویز الہی کی کابینہ کا حلف لیا اور بغیر کسی ڈیلے کے لیا اور ایک نئی مثال قائم کی، کیونکہ ماضی قریب میں جو مثالیں قائم کی تھیں وہ آئین کے خلاف مثالیں تھیں. ماضی قریب میں آئین کے خلاف پی ٹی آئی کے ڈپٹی اسپیکر نے اپنا لفافہ لہرا کر یہ کہا تھا کہ جی سازش ہو گئی ہے، میں نو کانفیڈنس موو کرانا ہی نہیں چاہتا. پی ٹی آئی کے صدر نے وہ وزیر اعظم جو اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا تھا اس کی ایڈوائس پہ اسمبلی توڑنے کی غیر آئینی کوشش کی تھی. پی ٹی آئی کے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک آئینی حکم گورنر کے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے جو کہ آئین میں موجود ہے، پہلے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، اس پہ لیٹر بھی لکھ دیا اور بعد میں اسی حکم کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس کرایا اور مجھے رپورٹ بھیجی کہ آپ کے اس حکم کے تحت آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت یہ ووٹ آف کانفیڈنس میں نے کرایا. لیکن الحمدللہ ثابت ہوا کہ وہ احکامات جو ہیں وہ سب آئینی تھے. ابھی کل ہی مجھے افسوس ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی گورنر نے نوٹیفیکیشن غیر آئینی کیا. بھائی دیکھ تو لو کہ کیا گورنر نے نوٹیفیکیشن کیا بھی ہے یا آرڈر کیا بھی ہے یا نہیں کیا. کیونکہ میں نے اس اعتراض کیا تھا، میں نے یہ طے کیا تھا کہ اسمبلی وقت سے پہلے توڑنا، اور میں نے بار بار کہا تھا کہ اسمبلی وقت سے پہلے توڑنا ایک جمہوریت پسند انسان کے لیے مشکل کام ہے. اسمبلی جو ہے اس کو وقت سے پہلے توڑنا، ایون اف آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، کوئی اچانک چٹکی میں گورنمنٹس یا حکومت کوئی ممالک اس پہ نہیں دیتے، تو بڑا عرصہ لگتا ہے. 2016 17 18 میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں ڈول روڈ دی گئی تھی، اس وقت ہم ہر روز یہ پلان بناتے تھے کہ کہاں نئی یونیورسٹی کھولنی ہے، کیا نیا ہسپتال بنانا ہے، کیا ملک کے اندر مزید بہتری کا کام کرنا ہے. اگر سی پیک یہاں پہ آ گیا تو آپ سی پیک کے ساتھ کہاں کہاں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز جو ہیں ان کو بنانا ہے. غرض کے بہتری کی طرف دیکھا جا رہا تھا. جیٹرو جو کہ جاپان کی ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جو اپنے انویسٹرز کو بتاتی ہے کہ دنیا میں پیسہ کہاں پہ آپ لگائیں، وہ کہتے تھے کہ پاکستان از دا سیکنڈ چوائسز کنٹری فار انویسٹمنٹ. ہارورڈ اور بلومبرگ جیسے مستند تھنک ٹینکس اور جو ایک مستقبل کی پیش خیمہ کرتے ہیں اور پیشن گوئیاں کرتے ہیں یا بتاتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں، اور لیکن وہ بڑی سائنٹیفک بیسس پہ اینالائز کر کے کرتے ہیں. وہ پاکستان کی ترقی کی باتیں کر رہے تھے. ہارورڈ نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر یہ پالیسیاں جاری رہیں تو اگلے 10 سال پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ، شرح نمو میں اضافہ 6% کے قریب رہے گا. لیکن کچھ تو ایسا ہوا کہ ہمارے تمام وہ جو ترقی کا سفر تھا وہ ریورسل پہ چلا گیا. پاکستان کا ڈیٹ برڈن بہت تیزی سے اوپر گیا، نئے پروجیکٹس لگنا بند ہو گئے اور پرانے پروجیکٹس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتی چلی گئی. سی پیک جو ہے اس کو جان بوجھ کے سلو ڈاؤن پہ لگا دیا گیا، جو کہ پاکستان اور اس پورے ریجن کی ترقی کی ایک ذریعہ ثابت ہونا تھا. تو آج ہم وی ہیو لینڈڈ انٹو اے quagmire، ایک ایسے دلدل میں پھنسے ہیں جہاں پہ بہت سی مشکلات ہیں. لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی اور لیڈر ہمیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے. اور مایوسی کو گناہ جب قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ حالات بہت برے ہوں تو تب اجازت ہے مایوس ہونے کی. کہا یہ گیا کہ مایوسی گناہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جتنے مرضی برے حالات میں ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی ہمت جمع رکھنی چاہیے اور آگے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آج جو ٹیم ملک کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں وہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس کے اس وقت کو لیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے پوری دنیا نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ہم وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو پاکستان اس وقت بھی بحرانوں سے نکلا. وہ اسحاق ڈار اور وہ ٹیم لیڈ کر رہی ہے کہ جب 2013 میں 16 سے 18 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی
जहां से बड़ी इंडस्ट्री उखड़ के दूसरे मुल्कों में जा रही थी, कोई शख्स यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था कि इस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट करें जहां 18 और 20 घंटे बिजली भी ना हो, आपकी एनर्जी जो है उसके ये हालात हों। तो उस वक्त अगर हमारा जो पीएसडीपी था, जो 300-350 अरब रुपए सिर्फ पूरे मुल्क का फेडरल पीएस, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरह देख लिया कि अगर मैं असेंबली नहीं भी तोड़ूंगा तो 48 घंटे का मेरे पास टाइम था, सिर्फ 2 दिन। तो 2 दिन के बाद असेंबली ऑटोमेटिक टूट जाएगी और तमाम मराहल जो है वो अपनी 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 रफ्तार से आगे चलने पड़ेंगे। तो उससे आइन की सबवर्जन का या आइन के इनहराफ का कहीं से भी कोई सवाल पैदा नहीं होता था। और जैसे ही रात 10:10 पे 48 घंटे पूरे हुए तो मैंने असेंबली जो थी वो ऑटोमेटिक तहलील हो चुकी थी, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया। तो वो गवर्नर ऑर्डर नहीं था, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पीटीआई लेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन था। और मैंने बॉल आगे रोल कर दी और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को खतूत लिख दिए कि आप दोनों मिल के 3 दिन का आपके पास वक्त है और 3 दिन के बाद 17 तारीख को शाम 10:10 तक आपके पास वक्त है, आप मुतफिक का कोई नाम फैसला करें। उन दोनों से मैंने 17 तारीख की शाम को मालूम भी किया, बात भी की, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके आपस में। तो फिर मैंने बॉल को आगे फिर रोल कर दिया और स्पीकर पंजाब असेंबली को लिख दिया कि अब आपके पास आइन के मुताबिक 3 दिन है, आप कमेटियां बनाइए जो आइन में स्टिपुलेटेड प्रोसेस है, एक मुजवजा एक पूरा मुतय्यन शुदा तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक आप अपना फैसला कीजिए। तो 20 तारीख को शाम 10:10 तक उनके पास 3 दिन थे कि उसके अंदर अपना वो फैसला करते। अगर वो फैसला भी वो नहीं कर सकते तो फिर मामला आइन के दिए हुए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि गवर्नर ने ऑर्डर सही नहीं निकाला तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि गवर्नर ने ऑर्डर उस वक्त नहीं निकाला था और आइन को अपना रास्ता लेने दिया था और यही डिक्लेयर किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर चिन्योट में आके यहाँ पे मौजूद रह के और आप लेकिन वो बड़ी साइंटिफिक बेसिस पे एनालाइज करके करते हैं। वो पाकिस्तान की तरक्की की बातें कर रहे थे। हार्वर्ड ने कहा था कि पाकिस्तान में अगर ये पॉलिसियां जारी रहीं तो अगले 10 साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट शरह नमो में इजाफा 6% के करीब रहेगा। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि हमारे तमाम वो जो तरक्की का सफर था वो रिवर्सल पे चला गया। पाकिस्तान का डेट बर्डन बहुत तेजी से ऊपर गया, नए प्रोजेक्ट्स लगना बंद हो गए और पुराने प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी जो है वो सवालिया निशान बनती चली गई। सीपैक जो है उसको जानबूझ के स्लो डाउन पे लगा दिया गया, जो कि पाकिस्तान और इस पूरे रीजन की तरक्की की एक जरिया साबित होना था। तो आज हम वी हैव लैंडेड इनटू अ क्वागमायर, एक ऐसे दलदल में फंसे हैं जहां पे बहुत सी मुश्किलात हैं। लेकिन हमें कभी भी मायूस नहीं होना। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि कोई और लीडर हमें कह रहा है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। और मायूसी को गुनाह जब करार दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि हालात बहुत बुरे हों तो तब इजाजत है मायूस होने की। कहा यह गया कि मायूसी गुनाह है। इसका मतलब है कि कोई जितने मर्जी बुरे हालात में हो मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी हिम्मत जमा रखनी चाहिए और आगे के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज जो टीम मुल्क को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रही है उसमें वो इसहाक डार साहब फाइनेंस के इस वक्त को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने जब एटमी धमाके हुए थे पूरी दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो उसका हम वो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी। तो पाकिस्तान उस वक्त भी बहरानों से निकला था। वो इसहाक डार और वो टीम लीड कर रही है कि जब 2013 में 16 से 18 और 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, जहां से बड़ी इंडस्ट्री उखड़ के दूसरे मुल्कों में जा रही थी, कोई शख्स यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था कि इस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट करें जहां 18 और 20 घंटे बिजली भी ना हो, आपकी एनर्जी जो है उसके ये हालात हो। तो उस वक्त आज के दौर में जब
इस वक्त फिजिकल चैलेंजेस हैं, फॉरेक्स के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से जो है, उसमें बिलखसूस हमारा जो वो तबका जो मजदूर तबका है, अगर उसके ऊपर मुश्किल वक्त है तो आपको सबको, सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को, हर शख्स को, हुकूमत तो उसके लिए बहुत से इकदाम सोच रही है, लेकिन इस वक्त फ्लड्स और बाकी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वहाँ ज़िंदगी को मामूलात ज़िंदगी को मामूल पे लाया जा सके। और मैं खुद भी अभी जब दोबारा गया था कुछ अर्सा पहले, तो अभी तक सिंध के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। अभी तक बलोचिस्तान और साउथ पंजाब की ज़िंदगी दोबारा मामूल पे नहीं आ सकी, जहाँ पे फ्लड लोगों के घरों को और इंसानी जानों को बहा कर ले गया था। तो बस्तियों की बस्तियां बह गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ। तो हुकूमत के ऊपर और भी इन सब चीज़ों के दबाव भी हैं, लेकिन हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। मैं कल भी फैसलाबाद में ये कह रहा था, बिजनेस कम्युनिटी से भी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी, कि आप मजीद बेहतर करें, इस फिलैंथ्रोपिक एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें। और बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि हम मजीद जगहों पे दस्तरखान भी लगाना चाहते हैं, जो नसीर साहब यहाँ बात कर रहे थे कि कोई भूखा ना सोए, और उसके लिए हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इसको आप अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब बेहतरी फरमाएगा। आज जो फिजिकल चैलेंजेस हैं, आज जो मसाइल हैं, इन एकदम कोई अचानक चुटकी में गवर्नमेंट्स या कोई ममालिक इस पे नहीं गिरते, उसको बड़ा अरसा लगता है। 2016, 17, 18 में जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ डुअल रोड दी गई थी, उस वक्त हम हर रोज ये प्लान बनाते थे कि कहाँ नई यूनिवर्सिटी खोलनी है, क्या नया अस्पताल बनाना है, क्या मुल्क के अंदर मजीद बेहतरी का काम करना है। अगर सीपैक यहाँ पे आ गया तो अब सीपैक के साथ तक चली, मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी भी जब भी मुझे चिन्योट चैम्बर के लोग मिले, उन्होंने जो जो मसाइल अपने बताए, मैंने वो, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालिक थे तो वो चीफ मिनिस्टर को या मुतलका महकमों को भेजे, और अगर फेडरल गवर्नमेंट से मुतालिक थे तो वो उनको भी भेजे। और कोशिश इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस की रहेगी कि अवामी जो भी मसाइल हैं उनको हम उजागर करते रहें। और यहाँ पे पाकिस्तान के सीड ऑर्गेनाइजेशन के भी अहदेदारान तशरीफ रखते हैं, वो आपको बताएंगे कि सीड के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कराने में गवर्नर हाउस ने अल्हम्दुलिल्लाह कलीदी किरदार अदा किया था। इस तरह और भी इनिशिएटिव्स हैं जिस पे हमारी कोशिश करने से, क्योंकि अल्लाह ताला तो अच्छी सोच पे फैसले फरमा देते हैं, तो हम जब कोशिश करते हैं, पहला कदम लेते हैं, तो बहुत दफ़ा अल्लाह की मदद से मामला आसान हो जाते हैं। बहरहाल आज एहसन नसीर साहब आपको बहुत अहम तलकीन कर रहे थे। मैं उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तनवीर भाई का, उन्होंने यहाँ पे जो प्लांट्स का 50,000 का ऐलान किया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नेकी का काम है, ये आगे जारी रहना चाहिए, सदका जारी है। और बहुत से और काम जो नसीर साहब आपको तवज्जो फरमा रहे थे, देखें जितने भी बड़े बड़े और बहुत ही दुनिया में कामयाब शख्सियतें, चाहे वो कारोबार में कामयाब हों, चाहे अपनी फील्ड में कामयाब हों, जब भी उनसे मेरा मिलने का इत्तेफाक होता है, मुझे उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम नजर आता है जो वो भलाई का काम कर रहे होते हैं। वो बिजनेसेस जो दूसरे लोगों का ख्याल कर रहे हैं, वो कभी भी उनको मैंने घाटे में जाते नहीं देखा। वक्ती तौर पर अगर कोई रुकावट आई भी सही, तो बाद में उतना आगे गए, क्योंकि रोड नेटवर्क और बाकी चीजें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तवज्जो मांगते हैं। बदकिस्मती से 2016 में मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तवज्जो से जो डुअल रोड यहाँ पे मंजूर हो गई थी, वो बावजूद रुकावटें कुछ ऐसी आई कि मुकम्मल नहीं हो सकी। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ देख लें, अस्पतालों को देखें, कॉलेजेस को देखें, यूनिवर्सिटीज़ को देखें, तो उसमें आपको एक, आज भी मैं विमेन यूनिवर्सिटी और गुज़श्ता कल एक और यूनिवर्सिटी में था, तो ख़वातीन यूनिवर्सिटियाँ जो पाकिस्तान में सबसे पहली खातून यूनिवर्सिटी भी PMLN और मियां नवाज शरीफ ने फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी पिंडी में बनाई थी, और फिर उसके बाद वो सिलसिला रुका नहीं। विमेन यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद मुल्क में बनी, सबसे ज़्यादा PMLN ने बनाई, और उसमें हमारी वो बच्चियाँ गई जिनको आमतौर पर आम यूनिवर्सिटीज़ में जाने की घरों से इजाज़त नहीं मिलती थी,
اور انہوں نے تعلیم کا سفر اپنا جاری رکھا. تو آج ہم اگر موٹر ویز دیکھیں, باقی مینز آف کمیونیکیشن پورے ملک میں دیکھیں, تو سب سے زیادہ آپ کو ایمانداری سے, کم ترین لاگت سے, کم ترین وقت میں جو بنائے ہوئے ملتے ہیں وہ آپ کو پی ایم ایل ایم کے ادوار کی چیزیں ملیں گی. بہرحال 2016 میں بہت سے اور معاملات بھی چل رہے تھے اور چیزیں 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا. ہمارے ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پسند فرمائی تھی, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے تاجر ہیں, میں ابھی تک کسی ایسے اچھے تاجر, کسی معروف ایسے تاجر سے نہیں ملا جو نہ صرف یہ کہ ٹیکس دیتے ہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کوئی کم دے رہا ہے, کوئی زیادہ دے رہا ہے, لیکن سب دے رہے ہیں. تو یہ بہت کو بنانا ہے, غرض کے بہتری کی طرف دیکھا جا رہا تھا. جیٹرو جو کہ جاپان کی ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, جو اپنے انویسٹرز کو بتاتی ہے کہ دنیا میں پیسہ کہاں پہ آپ لگائیں, وہ کہتے تھے کہ پاکستان از دا سیکنڈ چوائسسٹ کنٹری فار انویسٹمنٹ. ہارورڈ اور بلومبرگ جیسے مستند تھنک ٹینکس اور جو ایک مستقبل کی